قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ نمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 93 آیات اور 7 رکوع ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اللہ کی وحدانیت، پچھلے انبیاء کے واقعات اور آخرت پہ ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر مزین کر دیے ہم نے ان کے لیے اعمال ان کے، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جو ان کے لیے برا ہے عذاب، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بے شک البتہ آپ دیے جاتے ہیں قرآن پاس سے بہت حکمت والے اور بہت علم والے کے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، بے شک دیکھی ہے میں نے ایک آگ، عنقریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس ایک انگارہ جلتا ہوا تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب وہ آیا آگ کے پاس، وہ پکارا گیا کہ برکت دیا گیا جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں نہایت زبردست بہت حکمت والا۔ اور ڈال دے لاٹھی اپنی، تو جب اس نے دیکھا اسے کہ وہ حرکت کرتی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، وہ منہ موڑ گیا پیٹھ پھیرتے ہوئے، اور نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے موسیٰ، نہ تم ڈرو، بے شک میں نہیں ڈرا کرتے میرے پاس رسول، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا نیکی سے بعد برائی کے، تو بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور داخل کر دے ہاتھ اپنے گہربان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر مرض تکلیف کے، تو نشانیوں میں سے ہے طرف فرعون کے اور اس کی قوم کے، بے شک وہ ہیں وہ لوگ نافرمان۔ تو جب آ گئی ان کے پاس نشانیاں ہماری واضح، انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلم کھلا، اور انہوں نے انکار کیا ان کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا اس کا ان کے دلوں نے ظلم اور سرکشی سے۔ تو دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علم، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہمیں اکثریت پر اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، اور اس نے کہا اے لوگو، سکھائے گئے ہم بولی پرندوں کی اور دیے گئے ہم ہر چیز، بے شک یہ البتہ وہ فضل ہے واضح۔ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، تو وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آئے وادی پر چونٹیوں کی، کہنے لگی ایک چونٹی اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، نہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان اور لشکر اس کے، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ تو وہ مسکرا دیا ہنستے ہوئے اس کی بات سے۔ اس نے کہا اے میرے رب، توفیق دے مجھے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ جو انعام کی تو نے مجھ پر، اوپر میرے والدین کے، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، تو راضی ہو جائے جس سے، اور داخل کر مجھے ساتھ اپنی رحمت کے اپنے بندوں میں جو نیک ہیں۔ اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، پھر کہا کیا ہے مجھے نہیں میں دیکھتا ہدہد کو، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے، البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے سزا شدید، یا البتہ میں ضرور ذبح کروں گا اسے، یا البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس کوئی دلیل واضح۔ تو وہ ٹھہرا تھوڑی دیر، تو کہا ہدہد نے احاطہ کیا ہے میں نے اس کا جو نہیں آپ نے احاطہ کیا جس کا، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے ایک خبر یقینی، بے شک میں پایا میں نے ایک عورت کو، وہ حکمرانی کرتی ہے ان پر، اور وہ دی گئی ہے ہر چیز ضرورت کی، اور اس کے لیے تخت ہے بہت بڑا۔
پایا میں نے اس سے اور اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ کے، اور مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے، پھر اس نے روک دیا انہیں سیدھے راستے سے، پس وہ ہدایت پاتے۔ یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے، وہ جو نکالتا ہے چھپی چیز کو آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ اس نے کہا عنقریب ہم دیکھیں گے، کیا سچ کہا تو نے یا ہے تو جھوٹوں میں سے؟ لے جاؤ خط میرا یہ، پھر ڈال دو اسے طرف ان کے، پھر ہٹ جاؤ ان سے، پھر دیکھو کیا کچھ وہ جواب دیتے ہیں۔ بولی ملکہ اے سردارو، بے شک میں ڈالا گیا میری طرف ایک خط معزز، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ 7 نام اللہ کے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ نہ تم سرکشی کرو مجھ پر اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ وہ کہنے لگی اے سردارو جواب دو مجھے، میرے معاملے میں نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی کسی کام کا یہاں تک کہ تم موجود ہو میرے پاس۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور جنگجو ہیں، سخت اور فیصلہ تمہاری طرف سے ہے، تو دیکھ لو غور کر لو، کیا تم حکم دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں وہ تباہ کر دیتے ہیں اسے، اور وہ کر دیتے ہیں اس کے معزز باشندوں کو ذلیل، اور اسی طرح یہ کریں گے۔ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کے ایک ہدیہ، پھر دیکھنے والی ہوں ساتھ کس چیز کے لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے قاصد۔ تو جب وہ آیا سلیمان کے پاس، اس نے کہا کیا تم مدد دیتے ہو مجھے ساتھ مال کے؟ تو جو عطا کیا ہے مجھے اللہ نے بہتر ہے اس سے جو اس نے عطا کیا ہے تمہیں، بلکہ تم ہی ساتھ اپنے ہدیے کے تم خوش ہوتے ہو۔ لوٹ جاؤ ان کی طرف، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کو نہیں کوئی مقابلہ ان کے لیے ان کا، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں اس سے ذلیل کر کے، اس حال میں کہ وہ خوار ہوں گے۔ کہا اے سردارو کون تم میں سے لائے گا میرے پاس تخت اس کا اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میرے پاس فرما بردار بن کر؟ کہا ایک دیو نے جنوں میں سے میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے اس سے قبل کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس پر البتہ قوت رکھنے والا ہوں، بہت امانت دار ہوں۔ کہا اس نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے اس سے پہلے کہ لوٹے آپ کی طرف نظر آپ کی۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے رکھا ہوا اپنے پاس، اس نے کہا یہ فضل ہے میرے رب کا، البتہ وہ آزمائے مجھے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ شکر کرے گا اپنے ہی لیے، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے۔ اس نے کہا انجانا کر دو اس کے لیے تخت اس کا، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ہوتی ہے وہ ان میں سے جو نہیں وہ ہدایت پاتے۔ تو جب وہ آ گئی کہا گیا کیا اس طرح کا ہے تخت تیرا؟ وہ بولی گویا کہ وہ وہی ہے اور دیے گئے تھے ہم علم اس سے پہلے ہی، اور تھے ہم فرمانبردار، اور روک رکھا تھا اسے جس کی تھی وہ عبادت کرتی سوائے اللہ کے، بے شک وہ تھی وہ قوم سے کافروں کی۔ کہا گیا اسے داخل ہو جاؤ محل میں، تو جب اس نے دیکھا اسے وہ سمجھتی اسے گہرا پانی، اور اس نے کھول دی پنڈلیاں اپنی۔ اس نے کہا بے شک وہ محل ہے چکنا بنایا گیا شیشوں سے، اور کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، اور اسلام لے آئی ہوں میں ساتھ سلیمان کے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو یکا یک وہ 2 فریق ہو کے وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم کیوں تم جلدی مانگتے ہو برائی کو قبل بھلائی سے؟ کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ؟ انہوں نے کہا بڑا شگون لیا ہم نے تجھ سے اور ان سے جو ساتھ ہے تیرے۔ کہا بدشگونی تمہاری اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو تم آزمائے جا رہے ہو۔ اور تھے شہر میں 9 گروہ، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہ وہ اصلاح کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر البتہ ہم ضرور کہیں گے اس کے سرپرست سے نہیں موجود تھے ہم ہلاکت کے وقت اس کے خاندان کے، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اور انہوں نے چال چلی ایک چال اور تدبیر کی ہم نے ایک تدبیر، اور وہ نہ وہ شعور رکھتے تھے۔ پس دیکھیے کیسا ہوا انجام
ان کی چال کا، بے شک ہم تباہ کر دیا ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو، سب کے سب کو۔ تو یہ ان کے گھر میں گرے ہوئے بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور نجات دی ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور تھے وہ ڈرتے۔ اور لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا بے شک تم البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے علاوہ عورتوں کے، بلکہ تم ایک قوم ہو جو جہالت برتتے ہو۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، بے شک وہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ تو نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، مقرر کر دیا ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں سے، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو وہ بہت بڑی تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے باغات رونق والے، نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکو درخت ان کے۔ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے، بلکہ وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار، اور جس نے بنایا درمیان اس کے نہروں کو، اور اس نے بنایا اس کے لیے پہاڑوں کو، اور اس نے بنایا درمیان دو سمندروں کے ایک پردہ۔ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، اور وہ دور کرتا ہے تکلیف، اور وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین کے۔ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی کے اور سمندر کی، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بطور خوشخبری آگے آگے اپنی رحمت کے۔ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ احاطہ کرے گا اس کا، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ کہہ دیجئے لاؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ گم ہو گیا علم ان کا آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور آباء و اجداد ہمارے، کیا یقیناً ہم ضرور نکالے جائیں گے، البتہ تحقیق وعدے کیے گئے ہم اس کا، ہم اور آباء و اجداد ہمارے اس سے قبل نہیں ہے مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرموں کا، اور نہ آپ غم کیجئے ان پر، اور نہ آپ ہوں تنگی میں اس سے جو وہ چالے چل رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ پیچھے آ لگے تمہارے بعض کچھ حصہ، اور جو تم جلدی مانگتے ہو۔ اور بے شک رب آپ کا البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ شکر کرتے۔ اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور نہیں کوئی غالب ہونے والی آسمان میں اور زمین میں مگر ایک کتاب میں ہے واضح۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر باتیں، اور جو وہ ان پر وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے اپنے حکم سے، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب علم والا ہے۔ بس توکل کیجئے اللہ پر، بے شک آپ حق پر ہے واضح۔ بے شک آپ سنا سکتے مردوں کو، اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں آپ سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب واضح ہو جائے گی بات ان پر، نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو کلام کرے گا ان سے، کہ بے شک لوگ تھے وہ ہماری آیات پر نہ وہ یقین رکھتے۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو ان میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، تو وہ گروہ میں تقسیم کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آ جائے گی وہ فرمائے گا، کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو، حالانکہ نہیں تم نے احاطہ کیا ان کا علم کے اعتبار سے، یا کیا کچھ تھے تم عمل کرتے۔ اور واقعہ ہو جائے گی بات ان پر بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، اور وہ نہ وہ بول سکیں گے۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک ہم بنایا ہم نے رات کو
تاکہ وہ سکون پائیں اس میں اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو گھبرا جائے گا جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، مگر جسے چاہے اللہ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو آپ سمجھتے ہیں انہیں جامد، حالانکہ وہ چلتے ہیں چلنا بادلوں کا۔ کاریگری صنعت ہے اللہ کی، اور جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی لائے گا نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے، اور جو کوئی لائے گا برائی کو تو اندھے ڈالے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، نہیں تم بدلے دیے جاؤ گے مگر اس کا جو تھے تم عمل کرتے۔ بے شک حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں رب کی، اس شہر کی جس نے حرام ٹھہرایا اسے، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، تو جو کوئی ہدایت پا گیا تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے، اور جو کوئی بھٹکا تو کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، عنقریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم پہچان لوگے انہیں، اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون